قرآن پاک میں 5ویں پارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کی محبتیں ہیں، حضرت شاہ صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے مصلی پہ بٹھا دیا ہے مجھ ناقص سے آدمی کو۔ بہرحال ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر عمومی طور پر ایک حکم فرما رہے ہیں، ہر اس بندے کو جو اس کو سنے، جس تک یہ آواز جائے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جو مخاطب بن کے جہاں جس سے سن لے اس کو اللہ حکم دے رہے ہیں۔ حکم جانتے ہیں نا، حکم کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے مشورہ، ایک ہوتا ہے حکم۔ مشورے پہ تو ہوتا ہے کہ بندہ عمل کرے یا نہ کرے، مشورہ ممکن ہے پسند نہ آئے، پاس نہ ہو، لیکن حکم جو ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہوتی کہ چلو چھوڑ لو یا کر لو یا مرضی کر لو، میرا یہ مشورہ ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں اور وہ حکم ہر اس بندے کے لیے ہے جس تک یہ آواز پہنچے۔ اب یہ آواز کس تک پہنچ رہی ہے جو میں بولنا چاہ رہا ہوں؟ آپ سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ تو آپ سب کو، مجھ سمیت ہم سب کو یہ حکم ہے کیا؟ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، یہ آپ کے لیے حکم تھا، آپ نے پڑھ کے سنایا، صحابہ اکرام کے لیے حکم تھا، صحابہ اکرام نے اس وقت پڑھ کے سنایا تو سننے والوں کے لیے حکم تھا۔ چلتے چلتے جیسے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ کامل قرآن ہے، ہم تک پہنچا، ہم پڑھ رہے ہیں بیٹھے، یہ ہمیں حکم ہے کیا؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جس بندے کی امانت تمہارے پاس ہو وہ اس کے مالک کے سپرد کر دیا کرو، اس میں خیانت نہ کیا کرو، امانت پوری کی پوری جیسے تمہارے پاس ہے اس کو اسی طرح واپس کر دو، ان کے سپرد کر دیا کرو۔ یہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت داری کرنا مکمل طور پر، اس کی اللہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہو اس میں کوئی لچک پیدا ہو سکتی ہے؟ کمی آ سکتی ہے؟ وہ جی کریے تے باویں نہ کریے، ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وہ جی یہ تو فلاں فلاں کو حکم تھا، ہم تو بڑے گناہ گار اور ماڑے ہیں، اجازت مل سکتی ہے؟ کسی کو مل سکتی ہے اجازت؟ نہیں نہ مل سکتی۔ جیسے اجازت نہیں نہ مل سکتی، چونکہ حکم ہے اس لیے حکم پر تو عمل کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بڑا چھوٹے کو حکم دے نا تو اس میں پھر سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ تو ویسے ہی ایسی ایک صفت ہے امانت میں پورا پورا خیال رکھ کر اس کو مالکوں کے اور حقداروں کے سپرد کرنا، کہ یہ تو ویسے ہی اتنی اچھی صفت ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تو یہ اسلام کے اعلان کرنے سے پہلے یہ پہچان بن چکی تھی۔ مثلا جب آپ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے مکے والوں کو جمع کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب ان کو دعوت دینا شروع کرو، بلایا، سارے آگئے، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اور وہاں کھڑے ہو کر کے جب انہوں نے سامنا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کیا تو سب سے پہلے جو بات کی تھی، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت تھوڑا ہے، تو کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے آپ کے درمیان 40 سال گزارے ہیں۔ کتنے؟ 40۔ بندہ 40 دن بھی گزار لینا تو یہ بھی بڑے ہوتے ہیں کسی سے اتھارٹی لینے کے لیے، کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کہ جناب تم نے مجھے کیسا پایا۔ 40 دنہ دے لوگ لے لیں دینے، دیکھتے 40 سال گزرے نے۔ آپ نے فرمایا میں پیدا یہیں پہ ہوا، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ جو بڑے بڑے کھڑے ہو سردار حضرات، بڑی عمر والے بزرگ لوگ، تم تو جانتے ہو، آپ کے سامنے میں پیدا ہوا، آپ کے سامنے میرا
جو ہے بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، میری ساری زندگی گزری، میرے 40 سال ہو گئے، میں یہاں سے کہیں باہر نہیں گیا، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ یہ آپ کا سوال تھا۔ اور آگے سے مکے والوں کا جواب کیا تھا؟ کیا جواب تھا؟ صادق اور امین۔ ہم نے آپ کو کیا پایا؟ صادق اور امین۔ اللہ اکبر، میں کل ہی پڑھ رہا تھا بیٹھا، صادق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ ایسا سچا راست باز جس کا قول بھی، جس کا عمل بھی، جس کا وعدہ بھی سچا ہو، ہر لحاظ سے سچا ثابت ہو جائے نا، اس کو صادق اور صدیق کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے وہاں کھڑے ہو کر کے گواہی دی کہ جی آپ تو سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غلط بات نہیں کی، اگرچہ ابھی تک اسلام کا اعلان نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا بھی آغاز ہو رہا ہے، لیکن یہی بات ہے، ہمارا مسلک بھی ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی پوری نگرانی میں ہوتا ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اللہ کی پوری نگرانی میں ہوتا ہے، پوری معصوم ہوتا ہے وہ شخص، وہ پیغمبر اور نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو 40 سال گزارے جی، کیسا پایا؟ بس اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کو صادق اور امین پائی۔ جو امین والی کیفیت ہے نا، اسی کا اللہ امت کے لوگوں کو بھی حکم دے رہے ہیں۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی، بالکل، جو اس کا اہل ہے نا اس کے سپرد کر دینا ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ حضرات کے سیاسی معاملات کیا ہوتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کلیئر کر دوں، نہ میں نے آپ سے کوئی چیز لینی نہ دینی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ووٹ بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ ووٹ بھی، ناراض نہ ہونا، یہ سیاسی بات نہیں ہے، ویسے بتا رہا ہوں، یہ امانت ہے، اور امانت اس کے اہل کے سپرد کرا کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بس میں نے ایک مثال کے طور پہ کہہ دیا، ممکن ہے کسی کو اچھی بھی نہ لگے یہ بات، جو اہل ہو نا اس کا امانت اس کے سپرد کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ ادھر سے دشمن چڑھا ہوا ہے، 4 دیواری گھر کو گھیرا ہوا ہے، ننگی تلواریں لی ہوئی ہیں، فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آج قتل کر دینا ہے، فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آج قتل کر دینا، چھوڑنا نہیں ہے۔ سارے قبیلوں کے سارے لوگوں کے ایک ایک بندہ آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور پتہ ہی نہ چلے جی کس نے قتل کیا تھا، کسی پر کیس بھی بن نہ سکے، پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر ہے؟ علی یہاں سو جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ یا ٹھہرو، کل کو یہ جو امانتیں پڑی ہیں انہی کی ہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو باہر کھڑے ہیں نا میرے دشمن، ان کی امانتیں ہیں، یہ گن گن کر ان کو واپس کر کے نا پھر ہمارے پیچھے تشریف لے آنا۔ حضرت علی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، کیا فکر ہے؟ امانتوں میں خیانت نہ ہو جائے، امانتیں ان کے سپرد ہو جائیں۔ مشرکین ہیں لیکن اپنی امانتیں یہاں رکھ کر کے تسلی میں ہو جاتے ہیں کہ ہماری امانتیں یہاں پر محفوظ ہیں۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں ہے؟ اسی کا حکم اللہ ہمیں بھی دے رہا ہے، اے لوگو اس میں خیانت نہ کرنا، کبھی کسی بھی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی چیز امانت ہے۔ ہم یہاں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، یہ مسجد کی ساری چیزیں ہم سب کی امانت ہیں۔ کیا ہے؟ ان کو خراب کرنا، ان کو برباد کرنا، ان کی پرواہ نہ کرنا، ان کی حفاظت نہ کرنا، یہ خیانت ہے۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں، گھر میں ہمارے پاس چیزیں امانت ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو اللہ پاک کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے امانتیں ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ملازمت ہے، کوئی عہدہ ہے، تو وہاں بھی ہم امین بن کے بیٹھے ہوں، نہ کہ راشی بن کے بیٹھے ہوں۔ راشی کہ جی کام تاں کریں گے، یہ پہلے کوئی جیب گرم کرو، یہ چائے پانی ہو جائے۔ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں بیٹھے وہاں پر۔ بس میں یہ اشارہ کرتا جا رہا ہوں، جو بھی جس کے پاس جو عہدہ ہے وہ امانت لیے ہوئے ہے، اور امانت میں خیانت نہ کرے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس امانتیں ہوں وہ ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ یہ وہ آیات ہیں، معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دوں، یہ وہ آیات ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور جدوں یہ سنیے نا تو کوڑیاں بڑیاں لگ دیاں نے، کوڑیاں لگ دیاں نے، لوگ کہندے نے چنگا مولوی سی کتنا دیاں گلاں کر کے چلا گیا، گلاں نہیں کر کے چلا گیا، قرآن سنا کے چلا گیا، ہن چنگیاں لگن تاں، کوڑیاں لگن تاں، عمل کرن دا حکم ہے۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بات یہ تمہیں کہتا ہوں
کہ حکم دیتا ہوں کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، ان کے مالکوں کے حقداروں کے سپرد کر دو، اپنے پاس خیانت کے طور پر مت رکھو۔ دوسرا حکم یہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی آیت میں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، آپ کے سامنے ادھر ہی سے قرآن پاک اٹھایا ہے، کوئی کہیں سے بات نہیں سنا رہا، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، معذرت کے ساتھ کوئی خواب نہیں سنا رہا ہے، سنا رہا ہوں قرآن کی آیت، اور بالکل لفظ بلفظ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس کی وضاحت میں جاؤں گا تو بتاؤں گا بھئی اس کی وضاحت یہ بنتی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تمہیں موقع ملے کہ لوگوں کے درمیان تم نے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے، اولاد کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے، گھر والوں کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے، دفتر میں اپنے کلیگوں کے درمیان فیصلہ ہوتا ہے، کسی بھی فارم پر ہمیں جب کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے، اللہ فرماتے ہیں ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ کیسے فیصلہ کرو؟ نہ رشتہ داراں دی جوک مارو، نہ تعلقات دیکھو، نہ رشوت دیکھو، نہ مال دیکھو، نہ کوئی لالچ ہو، نہ کوئی خوف ہو، خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، عدل کرتے ہوئے، انصاف کرتے ہوئے تمہیں کسی قوم کی دشمنی آڑے نہ آ جائے کہ جی یہ تو بڑے ڈاڈے نے انہاں دے خلاف بولے، انہاں دے حق کے فیصلہ نہ دیتا تو کل نو تو بڑا مار دیندے نے بندہ۔ اس خوف سے تم عدل سے نہ پھر جانا، عدل پھر بھی قائم رکھنا، اور کونوا قوامین مضبوط ہو جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا پڑ جائے کسی بھی معاملے میں، بات سنو ایک سے دوسرے سے، اور پھر اس کے بعد وہاں بیٹھ کر کے فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو، جواب ان کا انصاف کے ساتھ بناؤ۔ اگر اس طرح کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت، کیا خوب نصیحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تمہیں کیا خوب نصیحت فرماتے ہیں۔ اور ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سمیعا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات بھی سناتے رہتے ہیں کہ ساری مخلوقات ایک ہی گراؤنڈ میں، ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں، اور ہر مخلوق کا ہر فرد اپنی زبان میں اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، اپنی زبان میں اپنی ضرورت۔ اللہ پاک فردن فردن ہر ایک کی زبان بھی سنتے ہیں، ہر ایک کی ضرورت بھی سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ ہر بات کو سننے والا۔ تم نے جو فیصلہ کیا ہے کیسے کیا ہے؟ سننے والا ہے۔ تمہارے پاس امانتیں پڑی تھی، اس کو تم نے کیسے واپس کیا ہے کہ نہیں؟ خیانت تو نہیں کی؟ سمیعاً سننے والا، بصیراً وہ دیکھنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک نے حکم دینے کے بعد اوپر اپنی نگرانی بٹھا دیا، نگرانی۔ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ تمہیں بہترین قسم کی نصیحت کرنے والا ہے۔ جب اللہ نصیحت بھی اچھی کرتا ہے، سنو، اللہ کی جو نصیحت ہے نا، وہ انسان کی باڈی کو بھی فائدہ مند ہے، انسان کے دنیا میں رہ کر امن اور سکون کی بھی ضامن ہے۔ جو اللہ کی نصیحت ہے، امن اور سکون قائم ہو جائے گا، زیادتی کوئی نہ کرے، ظلم کوئی نہ کرے، انصاف سے کرے، جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو ہمیں حکم دیے ہیں۔ اب حکم جو ہوتا ہے وہ مشورے کے لیے نہیں ہوتا، وہ آپشنل نہیں ہوتا، آپشنل کہ مرضی آئے تو کر لو، مرضی آئے تو چھوڑ لو، ایسی بات نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ پاک ہمیں ان آیات کو، اس آیت کو خاص طور پر، ویسے تمام قرآن اور سنت پر، یہ ہے آیت نمبر 58، اس کے بعد جو 59 ہے، اگر آپ شاہ جی سے ڈیمانڈ کر کے اس آیت کو سمجھ لیں گے نا تو قرآن اور سنت سے مسائل کو مستنبط کرنے کا، حاصل کرنے کا، سننے کا، سمجھنے کا بہترین آپ کو حل مل جائے گا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ شاہ صاحب کا درس قرآن جو ہے
وہ میرے تک بھی پہنچتا رہتا ہے، میں بھی اس سے مستفید ہوتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، لیکن ایک مشورے کے طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگلی آیت ہے یہ اگر وقت ہوتا تو میں ہی سمجھاتا بتاتا کہ وہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت سے مسئلہ سمجھنے کے لیے اس کے اندر بہترین وضاحت فرما دی ہے، وہ ساری باتیں درمیان سے کلیئر ہو جاتی ہیں کہ ہمارے دو ہی اصول ہیں جی، ہم تیسرے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیے کہ کتنے ہونے چاہیے اور کون کون سے ہونے چاہیے۔ تو یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں دو باتوں کا حکم ہے، ایک امانتوں میں خیانت نہیں کرنی، امین بننا ہے، امانت دار بننا ہے۔ ہمارے نبی کی صفت بھی ہے اور اچھی صفت ہے، لوگوں کے درمیان اس کی اچھی پہچان ہوتی ہے، اور دوسری عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہر موقع پر جب بھی کسی کو موقع ملے تو اس میں بالکل کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی لالچ، کوئی خوف، کوئی کسی کی رئی رکھنے کے لیے بات نہیں کرنی، بلکہ انصاف کے ساتھ بات کرنی ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔